بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں دو بڑے دشمن تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار تکلیف اور اذیتیں دیں۔ ایک ابو جہل اور دوسرا ابو لہب۔ عام طور پر لوگ ابو جہل اور ابو لہب کو ایک ہی شخص سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا مانتے ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ابو جہل، جس کا اصل نام عمر بن ہشام تھا، قریش خاندان سے تعلق تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا۔ بعض لوگ جو اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا خیال کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے، اور ابو جہل نہ عبد کا بیٹا ہے اور نہ ہی عبد المطلب کے خاندان کا ہے، بلکہ عبد المطلب تو عبد المناف کے خاندان کے تھے، جبکہ ابو جہل مخزومی قبیلے اور خاندان کا تھا۔ ان دونوں میں کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ ابو جہل کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: ابو جہل بن ہشام بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القریشی المخزومی ہے۔ ابو جہل جنگ بدر میں اپنے انجام کو پہنچا، پر اسے دو بچوں حضرت معوذ اور حضرت معاذ نے اسے زخمی کیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دی۔ تاریخ میں اکثر ابو جہل کو اسلام کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا جاتا ہے، جبکہ باریک بینی سے جانچا جائے تو ابو لہب اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس کی اصل کنیت ابو عتبہ تھی، لیکن اس کے والد حضرت عبد المطلب اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب پکارتے تھے۔ ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے یہاں چھوٹے بھائی عبداللہ کے بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا۔ ابو لہب اسلام کے بڑے دشمن میں سے ایک تھا۔ جب حضور اکرم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی اور رسول اللہ کی شان میں گستاخی پر بھی اترایا۔ جب خدا کی طرف سے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دینے کا حکم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے رسول اللہ کے حکم پر لبیک کہا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی سچ بولتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، اے لوگو، میں خدا کے حکم سے تم کو ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں، جو دشمن کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تو ابو لہب نے آپ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، غلط ہو تم پر، نعوذ باللہ، تو نے ہم کو اس لیے بلایا ہے۔ اس پر سورہ لہب بھی نازل ہوئی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام خدا دیا کرتے تو ابو لہب آپ کو برا بھلا کہا کرتا کہ یہ جھوٹا ہے جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ ابو لہب نے کوئی صفحہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ ابو لہب حضور کا اتنا مخالف تھا کہ جب حضور اکرم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا اور دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہنے لگا، حضور اکرم اتبر نسل ہو گئے، یعنی ان کی نسل ختم ہو گئی۔ ایام حج میں بھی ابو لہب آپ کے پیچھے لگا رہتا، یہاں تک کہ وہ آپ کو پتھر مارتا تھا جس سے آپ کی ایڑیاں خون سے تر ہو جاتی تھیں۔ قرآن پاک میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں، جو کہ حرف بحرف پورے ہوئے۔ وہ بہت ہی ذلت کی موت مراد بہت مالدار تھا۔ جب اس کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا، اگر حضور کی بات سچ ہے تو آخرت کے دن میں مال و دولت کا نذرانہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتہ چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں سورہ نازل ہوئی ہے تو وہ ایک پتھر لے کر رسول اللہ کو مارنے کے لیے مسجد الحرام میں پہنچ گئی۔ مسجد الحرام میں حضرت محمد اپنے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر کے ساتھ آرام فرما رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام جمیل کی نظر پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف حضرت ابو بکر ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا، مجھے معلوم ہے کہ محمد میری مذمت رجوع کرتے ہیں،
خدا کی قسم اگر محمد میرے سامنے ہوتے تو میں ان کو یہ پتھر مارتی۔ وہ دشمن اور مخالفت کی وجہ سے رسول اللہ کو نعوذ باللہ مزمم کہتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ قریش والے جب مزمم کہتے تو رسول اللہ فرماتے، اے لوگو، اللہ نے کس طرح ان کو صبر و شکم مجھ سے پھیر دیا، اور وہ مزمم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میں تو محمد ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا۔ اس کا سود خوری کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خوب منافع کمایا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہرن بھی چوری کر کے بیچ ڈالا تھا۔ ابو لہب کی اولاد بھی رسول اللہ کی بہت زیادہ دشمن تھی۔ ابن اساکر اور ابن اساق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے یہ ٹھان لیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ عتیبہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بہت سخت کلام کیا، اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ اس نے رسول اللہ کے چہرے انور کے طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک چہرہ اطہر پر گرنے کے بجائے دور جا گرا۔ اس کی گستاخی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے، تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ کیا۔ اس نے پوچھا، اس پر محمد نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا، اس نے یہ بددعا دی تھی۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو۔ اب حال یہ ہو گیا کہ وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ایک دفعہ ابو لہب تجارت کی غرض سے قافلے کے ساتھ ملک شام روانہ ہوا، اور راستے میں رات ہو جانے کی غرض سے انہیں جنگل میں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جنگلی جانوروں کا خطرہ تھا، تو اب آپ کو بار بار اپنے بھتیجے محمد کی بددعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، کیونکہ تم لوگوں پر میرے بہت سے احسانات ہیں تو تم میرے ان احسانات کا بدلہ دو۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتیبہ اور اس کے سامان کی تم سب حفاظت کرو۔ میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر سامان کے ارد گرد تم سب جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ سب نے ایسا ہی کیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو جنگل سے ایک شیر آیا۔ سب کے چہرے کو سونگھا مگر کسی کو کچھ نہ کہا، پھر سامان کے بلند ریڑھ پر چڑھ گیا جہاں عتیبہ سویا ہوا تھا۔ اس نے اس کے چہرے کو سونگھا اور اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا۔ وہ کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا، میں کہتا تھا، میرا بیٹا میرے بھتیجے محمد کی بددعا سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ ناظرین گرامی، اس کے بیٹے عتیبہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے سورہ لہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے بعد میں ابو لہب چچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ روایت میں ہے کہ اس کو ایک ریشہ دار دانہ نکلا جو پھٹا تھا، پھر اس سے مزید دانے نکلے۔ اب ان پھوڑوں کی جب بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کیا جائے تاکہ یہ بیماری کسی اور میں منتقل نہ ہو۔ اسی بیماری، بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم میں واصل ہوا، اور اس کی لاش 3 دن تک وہیں پڑی رہی کہ کوئی ان کے قریب تک نہ بھٹکا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے بھی چھوت کی یہ بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ جب بدبو پھیلی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو تانے دیے۔ اس پر انہوں نے ان تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی بانسوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینکا، اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر یوں پتھر پھینکنے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جمام جمیل کی نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اور اس کا نام عروہ بنت حرب تھا۔ وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں اونچ کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور شوخیاں مارا کرتی تھی
کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی، لیکن اللہ پاک نے اسی گردن پر وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے تھے۔ قبول اسلام سے قبل اپنے باپ کی طرح آپ بھی اسلام کے زبردست دشمنان میں سے تھے۔ یہی نہیں بلکہ جب آپ نے اپنے باپ ابو جہل کو میدان بدر میں خون سے لت پت پڑا دیکھا تو غصے میں آ کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار سے اس شدت سے وار کیا کہ ان کا بازو کٹ کر الگ ہو گیا۔ جنگ بدر کے بعد جن لوگوں نے ابو سفیان کو انتقامی کارروائی کے لیے اکسایا، ان میں سے ایک اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے۔ الغرض فتح مکہ سے قبل کوئی ایسا کام نہ تھا جو آپ نے نہ کیا ہو کہ جس سے مسلمانوں بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت نہ پہنچی ہو، مگر جس کے دل میں نور ہدایت کا چراغ روشن ہونا ہو، اس کو کسی نہ کسی موڑ پر آ کر ہدایت کا راستہ مل ہی جاتا ہے۔ کچھ اسی طرح کا واقعہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ رمضان المبارک سن 8 ہجری جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 اسلامی فوجی لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، نعرہ تکبیر سے دشت جبل گونج رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن اہل اسلام کو غالب اور کفار مکہ کو مغلوب کر دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا، لوگ جوگ در جوگ آ رہے تھے اور معافی پا رہے تھے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے دشمن بھی اسلام قبول کر رہے تھے، لیکن اسلام کے سب سے ابو جہل کا بیٹا اپنی بیوی کو مکے میں چھوڑ کر اپنے قتل کے خوف سے مکے سے بھاگ نکلا۔ اکرمہ کی بیوی جس کا نام حکیم تھا، اس نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ میرا شوہر تو اپنی جان بچا کر بھاگ نکل آیا، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا کہ یہ ابو جہل کی بھتیجی ہے، جو کہ اس کی بہو بھی ہے، یعنی حضرت اکرمہ کی بیوی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے تاکہ اسلام قبول کر لے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حکیم کو عافیت عطا فرمائی اور دائرہ اسلام میں داخل فرما لیا۔ حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی دریائے رحمت جوش میں دیکھا تو موقع غنیمت جانتے ہوئے بڑے ہی درد مندانہ لہجے میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر اکرمہ اپنے قتل کے خوف سے یمن کی طرف بھاگ گیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو امان دیں تو میں ان کو واپس لے آؤں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حکیم، میں نے تیرے شوہر کو امان دی، جاؤ اس کو لے آؤ۔ حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد سن کر خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، فوراً دوڑی اور جنگل کے راستے کی طرف چل نکلی۔ دوسری طرف اکرمہ مکے سے بھاگ کر ساحل سمندر تک پہنچ چکے تھے۔ ساحل تک پہنچتے ہی آپ کو یمن جانے والی کشتی تیار ملی گئی۔ آپ فوراً کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ کشتی ساحل کو چھوڑ کر ابھی کچھ آگے ہی پڑی تھی کہ بھنور کی لپیٹ میں آ گئی۔ لوگوں نے چیخنا پکارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اکرمہ لات و عزا کو پکارنے لگا۔ لوگوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے، سردار، یہ لات العزا کو وغیرہ کو پکارنے کا وقت نہیں ہے، یہ ہمارے معبود ہماری کشتی کو بھنور سے نہیں نکال سکتے۔ اگر زندگی عزیز ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کو پکارو۔ اکرمہ نے کہا، یہ ممکن نہیں، کیونکہ ساری زندگی میرے باپ اور میری قوم کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی تو لڑائی رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے معبود جھوٹے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معبود سچے ہیں، اور اسی وجہ سے تو میں مکہ چھوڑ کر بھاگا ہوں۔ آپ اگر یہاں کشتی میں نے اس کے معبود کو ہی مدد کے لیے پکارنا ہے تو مکہ رہ کر کیوں نہ پکار لیتا۔ ملاحوں نے جو اکرمہ سے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگے، پانی میں تمہارے معبودوں کی کوئی نہیں چلتی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بھی ہے جس کی پانی سمیت ہر جگہ چلتی ہے، تو ہم اسی کو پکارتے ہیں تاکہ زندگی تو محفوظ رہے۔ کشتی بھنور میں گرتی چلی جا رہی تھی۔
حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ منظر دیکھا تو فوراً اٹھے، اے اللہ، میں عہد کرتا ہوں اگر طوفان سے میں زندہ سلامت بچ نکلا تو خود کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دوں گا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھوں گا، بس میں ان کو نہایت معاف کرنے والا اور معزز پاتا ہوں، امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ بس اکرمہ کا یہ عہد کرنا تھا کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کشتی کو بھنور سے باہر نکال دیا اور کشتی کا رخ دوبارہ ساحل کی طرف ہو گیا۔ چنانچہ کشتی ساحل پر جا ٹھہری تو اکرمہ کو دور کھڑی اپنی بیوی حضرت ام حکیم نظر آ گئی۔ حضرت ام حکیم نے اپنے شوہر اکرمہ کو دیکھا تو کہا، اے اکرمہ، تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کر لی ہے، جو تمام جہان کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ مہربان اور معاف کرنے والے ہیں اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ آپ نے کہا، اکرمہ، میرے ساتھ چلو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، وہ تمہیں معاف کر دیں گے، کوئی تیرے ماضی کے بارے میں بات نہیں کرے گا اور نہ ہی تجھ سے کوئی سوال کرے گا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کی یوں خیر خواہی کے الفاظ سنے تو فوراً مکہ واپس جانے کو تیار ہو گیا۔ الغرض وہ دونوں مکہ پہنچے اور سیدھا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دونوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بڑھ کر دونوں کا استقبال کیا اور اکرمہ کو اپنے پاس بٹھایا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام حکیم نے مجھے پیغام دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے امان دی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اکرمہ، تجھے امن ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لمحے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد کفر اسلام کے مابین جو بھی معار کے پیش آئے، اس میں ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوئے اور مسلمان جب بھی کسی مہم میں نکلے اس میں آگے آگے رہے۔ مورکہ یرموک میں تو حضرت اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان قتل کی طرف سے اس طرح لپکے تھے جیسے کوئی شدید پیاسا شدید گرمی میں ٹھنڈے میٹھے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ ایک موقع پر جب مسلمانوں پر دشمن کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا، وہ اپنے گھوڑوں سے کود پڑے، تلواروں کی نیام توڑ کر پھینک دی اور ننگی تلواروں کو لے کر رومیوں کی صفوں میں گھس گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کے پاس پہنچ کر کہا، اکرمہ، ایسا نہ کیجیے، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہو جانا مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل تلافی ثانیہ ہوگا۔ لیکن اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، خالد، ہٹ جاؤ، میرا راستہ نہ روکو، صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ اور خدمت اسلام میں تم کو میرے اوپر سبقت حاصل ہے۔ میں اور میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف تھے اور میں آخری دم تک اس مخالفت پر رہا، اس لیے صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف میرے حصے میں بڑی تاخیر سے آیا ہے، مجھے چھوڑ دو، آج میں گزشتہ کوتاہیوں اور غلطیوں کی تلافی کر لینا چاہتا ہوں۔ پھر قدر توقف کے بعد فرمایا، میں بہت سے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جم کر لڑا کہ آج ان رومیوں کے مقابلے میں راہ فرار اختیار کر لوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ جب فضا یرمو پر میں سے جنگ قتال کی بادل چھٹے اور مسلمانوں کی عظیم عالی شان فتح کا آفتاب طلوع ہوا تو یرموک کی زمین پر 3 مجاہد زخموں سے چور چور پڑے تھے، اور وہ تھے حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاش بن ادابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شدت تشنگی سے بتاب حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا۔ جب پانی ان کو پیش کیا جا رہا تھا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے
ان کو پانی پلانے کا اشارہ کیا، اور جب پانی ان کے پاس لے جایا گیا تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کیا کہ پہلے ان کی پیاس بجھائی جائے، اور جب پانی پلانے والے ان کے قریب گئے تو دیکھا وہ سب بے نیاز ہو چکے تھے۔ وہ پلٹ کر پہلے دونوں صحابیوں کے پاس پہنچے تو وہ لوگ بھی آب کوثر سے اپنی پیاس بجھا چکے تھے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ہزاروں رحمت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔